السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سلطان محمود پاشا کے ساتھ اسفندیاروغلو کے ساحل پر کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا اسفندیاروغلو میں تیمور کی زمینیں تقسیم ہو چکی ہیں؟ محمود پاشا کہتے ہیں میرے سلطان اس کی فکر نہ کریں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ آمدنی والے گھڑ سوار افراد اسفندیاروغلو کے لوگوں کے لیے تفویض کریں، ہمارے احسان سے وہ ہمیں اپنے قریب محسوس کریں گے۔ سلطان کہتے ہیں اعلیٰ، سرداری تقسیم کرنے سے تعبیر ہے اور بہادری جنگ کرنے سے تعبیر ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں بحر اسود کی ہوا یہ سخت اور ٹھنڈی ہے۔ سلطان کہتے ہیں لیکن اصل ہوا پونس کے سمندر میں چلے گی اور یہ اس کا پیش خیمہ ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ شروع ہے سلطان معظم؟ تو سلطان کہتے ہیں ہماری بحریہ نے اپنی جگہیں سنبھال لی ہوں گی، ان کا رخ شہر کی طرف ہو چکا ہوگا اور ان کی توپوں کا ہدف دیواروں پر ہوگا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہادر پاشا کی قیادت میں بحریہ پونس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ پونس کو دیکھتے ہوئے بہادر پاشا کہتے ہیں توپوں کو تیار کرو، شاباش۔ یہ کہتے ساتھ ہی بہادر پاشا بلندی پر سے نیچے آتے ہیں اور پونس کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں تو پھر آگ ہماری جانب سے، فتح اللہ کی جانب سے، کوشش ہماری جانب سے، تقدیر اللہ کی جانب سے، سمندر ہمارا گواہ ہو، بارود ہماری سانس ہو، نشانہ لگاؤ، توپیں تکبیروں کی آواز میں اللہ اکبر۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اندر پونس میں پیدری نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے ہم نے سمندر کی طرف کی دیواروں اور سامنے کی دیواروں کو مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے عزت مآب، یہ بہت جلد لوہے کی طرح مضبوط ہوں گے۔ سمندر میں بہادر پاشا توپ کو آگ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جنہیں ہم جلائیں گے وہ دشمن بیڑے نہیں بلکہ کافروں کا دل ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی توپ کا پہلا گولہ پونس کی دیواروں کے ساتھ جا ٹکراتا ہے۔ نقشہ، کومینوس اور پیدری اندر ہل کے رہ جاتے ہیں۔ کومینوس بلند آواز سے کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پیدری کہتا ہے عثمانی، ہم نے دیر کر دی عزت مآب، ہم نے بہت دیر کر دی۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب کمرے سے نکل جاتے ہیں۔ باہر سپاہیوں کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں اور گولے برس رہے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے بہت سے سپاہی گولوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ بہادر پاشا بھی مسلسل گولے برسا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے مت رکو بہادروں، مت رکو، ہر توپ ایک حکم ہے، ہر دج کا ایک فرمان ہے، شاباش شیرو شاباش۔ اندر بہت سے سپاہی ملبے کے ڈھیر تلے دب جاتے ہیں، ان پہ بڑے بڑے پتھر آ لگتے ہیں۔ کومینوس آگے بڑھ ہی رہا ہوتا ہے کہ سپاہی ایک دم سے اسے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں۔ پیدری اس سے کہتا ہے آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، عزت مآب آپ کو اندر جانا چاہیے۔ کومینوس کہتا ہے میں انہیں یہ سوچنے نہیں دوں گا کہ ہم خوفزدہ ہیں۔ پیدری کہتا ہے اگر ان کا بحری بیڑا سمندر کے راستے پہنچ گیا ہے تو ان کی زمینی فوج کے آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ کومینوس کہتا ہے ہم نے ان جیسی کئی فوجیں دیکھی ہیں، انہیں آنے دو، پونس میں آنے والے اپنی قبروں پہ آئیں گے۔ اگلے لمحے ایک اور گولہ ان کے بالکل پاس آ لگتا ہے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے وہ مشکل پتھروں سے بچتے ہیں۔ ادھر محمود پاشا سلطان سے کہتے ہیں پونس میں دیواروں کی 3 تہیں ہیں سلطان، آشا حصار اور تا حصار اور یوکو حصار۔ سلطان کہتے ہیں ہماری بحریہ آشا حصار پر حملہ کرے گی جو سمندر کے قریب ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں ہمارے سمندری جانبازوں کا وہاں سے اترنا ممکن نہیں ہے، پھر ہم نے اتنی بڑی فوج پونس کی طرف کیوں بھیجی؟ کیا صرف دیواروں کو مار کر واپس جانا ہے؟ سلطان کہتے ہیں آپ بہترین طریقے تلاش کرنے میں ماہر ہیں اعلیٰ، لیکن آپ ایک بات بھول رہے ہیں، یہ حملہ پونس کے ارد گرد لوگوں میں خوف پھیلا دے گا، ان کے دل خوف سے بھر جائیں گے۔ مت بھولنا بہادر ایک دن اور بزدل ہر روز مرتے ہیں، وہ ہر روز مرنے سے بھی بدتر ہوں گے۔ ہم جب اپنے لشکر کے ساتھ زمینی راستے سے آئیں گے تو ان کی مزاحمت ٹوٹ جائے گی، تب ہمارے لیے بھی صرف ہمارے پنجوں کو تیز کر کے پونس کو زیر کرنا رہ جائے گا۔ ادھر مسلسل پونس کی دیواروں پہ گولے برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہادر پاشا سلیم رئیس سے کہتے ہیں اب آپ ہماری بحریہ کی قیادت کریں گے، میں اپنے سلطان کو خوشخبری سنانے کے لیے جا رہا ہوں، توپیں اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک کافروں کا دل راکھ نہ ہو جائے۔ ادھر لطفی سلطان کے لیے پونس کا نقشہ تیار کر رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے سلطان معظم آپ کے حکم کے عین مطابق میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے جس میں خطے کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا یہ تم نے تراشے ہیں؟ لطفی کہتا ہے ہاں سلطان معظم، میں اس جگہ کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح جانتا ہوں، عقاب کی آنکھ سے یہ ہے طرابزون اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ۔ سلطان کہتے ہیں اعلیٰ، ہم تمہیں بلا وجہ دیوانہ نہیں کہتے، میں نے اس کے بارے میں پہلے سوچا تھا لیکن یہ اچھا ہے، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، شکریہ اب جاؤ۔ لطفی کچھ قدم پیچھے ہٹتا ہے مگر ایک دم سے کہنے لگتا ہے میرے سلطان۔ تو سلطان کہتے ہیں اس بار تمہارے ذہن میں کیا آیا ہے لطفی؟ لطفی کہتا ہے کیا واقعی زیگانوں کو عبور کر کے طرابزون میں داخل ہونے جا رہے ہیں؟ سلطان کہتے ہیں حالات ہمیں ایسا کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ مختصر راستہ ہے، ہم تھوڑی ہی دیر میں طرابزون پہنچ جائیں گے۔ لطفی کہتا ہے بالکل سلطان معظم، لیکن معاف کیجیے گا اگرچہ یہ درا تنگ ہے۔ وہ نقشے کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہے مگر سلطان چھڑی سے اسے جھڑک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے بتائے ہوئے راستے سے جاتے ہیں تو 2 ماہ میں بھی نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن اگر ہم زیگانہ سے گزرتے ہیں تو ہم 10 دنوں میں طرابزون میں ہوں گے۔ لطفی تم عالم آدمی ہو، اب بتاؤ کیا اس راستے سے پہلے کوئی گزرا
گزرا ہے؟ لطفی کہتا ہے جولیس سیزر۔ سلطان پوچھتے ہیں اچھا تو سکندر؟ لطفی کہتا ہے اور سکندر بھی، وہ اپنی فوجوں کے ساتھ وہاں سے گزرے، لیکن سلطان معظم ان کے پاس توپیں اور رائفلیں نہیں تھی، وہ اپنی فوجوں، گھوڑوں اور گدھوں کے ساتھ وہاں گئے۔ سلطان کہتے ہیں تو پھر اس راستے سے پہلے کوئی بھی فوج اور رائفلز کے ساتھ نہیں گزرا؟ لطفی کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں ان پہاڑوں اور ان دروں کو وہ سب بھول جانے چاہیے جو انہوں نے دیکھا ہے، انہیں ایسی چیزوں کے لیے تیار ہونا چاہیے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ہم تاریخ کے اوراق پر ایک نئی داستان لکھیں گے۔ سلطان اشارہ کرتے ہیں تو لطفی چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سلطان کہتے ہیں یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پاگل ہے۔ ادھر رات کے وقت شامل بالیبے سے کہتا ہے یہ قلعہ ایسی جگہ پر ہے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی پر سانپ کے گھونسلے کی طرح ہے۔ بالیبے پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس گھونسلے میں کتنے سانپ ہیں؟ شامل کہتا ہے میں نے ایک بار سنا تھا کہ وہاں ہر وقت تقریباً 2000 سپاہی کھڑے رہتے ہیں، تاہم کمک کی وجہ سے تعداد شاید زیادہ ہوگی۔ میرے خیال میں کم از کم 3 گنا سپاہی ہوں گے۔ اس مضبوط قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے ہمیں ایک بہترین منصوبے کی ضرورت ہے۔ بالیبے کہتے ہیں وہ ہماری توقع نہیں کر رہے ہوں گے، ان کا ارادہ ہے کہ جب ہماری فوج ترابزون میں نمودار ہو تو سانپوں کی طرح پیچھے سے حملہ کریں۔ اگر ہم اچانک حملہ کرتے ہیں تو وہ چھپنے کے لیے سوراخ تلاش کریں گے۔ ہم اس سانپوں کے گھونسلے کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے جیسا ہم نے قسطنطنیہ کے ساتھ کیا۔ چلو بسم اللہ۔ اندر قلعے میں یورگو یونانی آگ بنانے میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے میں دراوین اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم نے مجھے نہیں بتایا کہ پونٹس جانے کے لیے یہاں یونانی آگ تیار کی جا رہی ہے۔ یورگو کہتا ہے کیا ہمارا تمہیں سب کچھ بتانا ضروری ہے دراوین؟ تو دراوین کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ یونانی آگ کا افسانہ قسطنطنیہ میں تاریخ بن گیا ہوگا۔ تو یورگو کہتا ہے استاد پلیٹون نے جب محسوس کیا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو یہ نسخہ مجھے خفیہ طور پر بھیج دیا۔ دراوین کہتا ہے چونکہ وہ جانتا تھا کہ مشرقی روم کے آخری قلعے پونٹس کا ایک دن محاصرہ کیا جائے گا۔ یورگو کیا ایسا نہیں ہے؟ تو یورگو کہتا ہے نہیں، وہ جانتا تھا کہ کیتھولک ہماری مدد کے لیے نہیں بھیجیں گے۔ دراوین کہتا ہے میرے خیال میں تم بھول گئے ہو کہ پوپ نے ہمیں بھیجا ہے۔ یورگو کہتا ہے خود سے جھوٹ نہ بولو دراوین، پوپ نے تمہیں مقدس امانتوں کے لیے بھیجا ہے اور تم یہاں اپنے ذاتی انتقام کے لیے ہو، ہے نا؟ اس لیے میں ایک سپاہی آتا ہے اور دراوین سے کچھ کہتا ہے تو دراوین کہتا ہے تم آرامی زبان پڑھ سکتے ہو، ہے نا؟ جواباً سپاہی کہتا ہے میرے والد ویٹیکن کی ایک لائبریری میں کام کرتے تھے جناب، انہوں نے تب مجھے سکھایا تھا، تاہم جب آپ زیادہ دیر تک زبانیں استعمال نہیں کرتے تو بھول جاتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں۔ یورگو پریشان ہوتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا تم واقعی انجیل برنباس پڑھ سکتے ہو؟ دوسری طرف رات کے وقت اسفندیاروغلو کے محل سے زینل نکل جاتا ہے۔ اندر ویٹیکن میں جانے کے لیے اسحاق تیار ہو رہا ہے اور چوغا پہن کر کہتا ہے نہیں یہ اچھا نہیں لگ رہا، وہ چوغا جو میں نے مصطفیٰ کی پیدائش کی تقریب میں پہنا تھا اسے لے آؤ سپاہی۔ تو سپاہی کہتا ہے وہ آپ کو پورا نہیں آئے گا۔ اسحاق پوچھتا ہے کیوں؟ تو سپاہی کہتا ہے آپ نے تھوڑا وزن بڑھا لیا ہے اور وہ ایک نوجوان کے لیے ہے۔ اسحاق کہتا ہے تم بس لے آؤ، ہم دیکھتے ہیں۔ سپاہی جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے ولاد وہاں داخل ہوتا ہے، اسے دیکھ کر اسحاق کہتا ہے اب میں پوپ سے ملنے جا رہا ہوں، میں ترکوں کی خوبصورتی دکھانے کے لیے ایک چوغا دیکھ رہا تھا، تم اس بارے میں تھوڑا بہت تو جانتے ہوگے ہے نا؟ ولاد کہتا ہے وقار آپ کی بہادری اور دل میں ہے میرے پاشا، کپڑے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اسحاق کہتا ہے میرے ساتھی نے بھی یہی کہا۔ ولاد کہتا ہے پرانے دن اچھے تھے، مجھے یاد ہے تم ایدرنی کے مدرسے میں تھے، تم اس وقت جوان تھے، تم خوبصورت تھے، جب تم محل کے اندر چلتے تھے تو نوکر معلم ہر کوئی خوف سے بھر جاتا تھا۔ اسحاق پوچھتا ہے اور اب؟ تو ولاد کہتا ہے اب یہ انسانی فطرت ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہوگا، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اسحاق غصے سے کہتا ہے دھیان سے بات کرو۔ جواب میں ولاد کہتا ہے اچھا پاشا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، جب وہ اب آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی عمر اور آپ کی سفید داڑھی دیکھتے ہیں، وہ اونچی آواز میں بولتے ہیں تاکہ یقینی ہو جائے کہ آپ انہیں سن رہے ہیں۔ اسحاق کہتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ولاد کہتا ہے میرے پاشا آپ ایک منصف مزاج آدمی ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، تھوڑے ایماندار بنے، ہمارے سلطان کی نمائندگی کرتے ہوئے پوپ کے سامنے آپ کو پیش ہونا چاہیے یا مجھے؟ اسحاق کہتا ہے کیا ایسا ہے؟ ولاد افندی میری سفید داڑھی کے ہر بال میں ایک تجربہ ہے، کچھ خون آلود، کچھ تکلیف دہ۔ اب اگر نہیں چاہتے کہ میں اپنی داڑھی میں باقی رہ جانے والے چند سیاہ بالوں کو خون اور درد سے سفید کروں تو اس بات کو زیادہ مت بڑھاؤ۔ ولاد کہتا ہے جیسے آپ کا حکم میرے پاشا، میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، جو انتخاب ہم کرتے ہیں وہ ہماری قسمت بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے راستے میں رکاوٹ، پھر بھی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا راستہ محفوظ ہو ماشاءاللہ پاشا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد چلا جاتا ہے۔ اسحاق آئینے میں دیکھتے ہوئے مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے اور کہتا ہے پرانے دن، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ دوسری طرف دوغان رات کے وقت سروجا اور ستلمش کے پاس جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے ستلمش کیا تم نے شاہان کو دیکھا ہے؟ تو ستلمش کہتا ہے میں نے اسے صبح سے نہیں دیکھا، آخری بار جب میں نے اسے دیکھا تو وہ تیز دہار بیلچے اٹھائے ہوئے تھا، پھر وہ غائب ہو گیا اور بیلچے ادھر کے ادھر ہی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، وہ بے قابو ہے، اگر وہ چوپور کے ساتھ گیا ہے تو وہ طویل عرصے تک نہیں لوٹے گا۔ دوغان پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے سپاہی کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا، تم بھی نہیں جانتے، وہ کہاں گیا ہے؟ سروجا کہتا ہے شاید وہ واپس چلا گیا ہے۔ تو دوغان کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، وہ یہ تب کرتا اگر میں نے اسے باہر نکالا ہوتا، میں نے اسے رہنے دیا، وہ کیوں جائے گا پھر؟ اوہ میرے پاگل بھائی، کیا میں کبھی تم پہ بھروسہ کر سکوں گا؟ کون جانے کہاں اور کیوں چلے گئے ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی دوغان پلٹ جاتا ہے۔ ادھر زینل اس مقام پہ پہنچ
پہنچتا ہے جہاں پہ اس کے سپاہیوں نے ولاد کے آدمیوں کو رکھا تھا۔ ان دونوں کے منہ پر پٹی باندھی گئی ہوتی ہے اور بدترین تشدد کے نشان ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچ کے زینل پوچھتا ہے کیا یہ کچھ بولے؟ تو سپاہی کہتا ہے نہیں بولے۔ زینل ایک کے منہ سے پٹی ہٹاتے ہوئے کہتا ہے ان کے منہ بندے یہ کیسے بولیں گے؟ اب یہ بولے گا ہے نا، جب محمود پاشا پر حملہ ہوا تو ولاد تمہارے ساتھ نہیں تھا، تم نے ہمارے سلطان کے سامنے جھوٹی گواہی دی، کیا یہ سچ ہے؟ وہ شخص نفی میں سر ہلاتا ہے۔ زینل کہتا ہے اچھا یہ والا بولے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری بات نہیں سن رہا، تو یہ کان تو بیکار ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کا کان کاٹ دیتا ہے۔ اس سپاہی کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا بھی ڈر جاتا ہے۔ ادھر سلطان نقشے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہادر پاشا وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سلطان، جیسے جیسے ہماری توپیں ازدہے کی طرح آگ اگل رہی ہیں، پونس کی دیواریں گر رہی ہیں، الحمدللہ پونس کی فتح کا سمندری حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ سن کے سلطان بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں شاباش، زمینی لشکر پیش قدمی کرنے کے لیے تیار ہے، بالی صاحب کے کامیاب ہونے پر ہم آگے بڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔